مبارک آپ علیہ السلام کی مبارک عمر تقریباً 12 سال ہوئی تو جناب ابو طالب نے شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ تجارتی سفر تھا، اس دور کے اندر جو تجارتی سفر ہوتا تھا وہ بڑا لمبا ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بندہ کچھ چیزیں جلال پور جٹاں سے خریدے گا اور قافلے کے ساتھ جائے گا، ان کو جا کر گجرات میں بیچ دے گا، پھر گجرات سے نئی چیزیں خریدے گا اور ان کو جا کر وزیر آباد میں بیچ دے گا، پھر وہاں سے کچھ نئی چیزیں خریدے گا، ان کو گجرانوالہ جا کر بیچ دے گا۔ تو یہ چلتے چلتے 6 مہینے لوگوں کو واپس آنے میں لگ جاتے تھے۔ تو جب جناب ابو طالب جانے لگے تو نبی پاک علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ دادا عبد المطلب بھی پردہ فرما چکے تھے اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی دنیا سے تشریف لے جا چکی تھیں۔ اب جناب ابو طالب ہی آپ علیہ السلام کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام پریشان ہوئے، تو جناب ابو طالب نے جب ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے تو کہا کہ جیسے میرا یہ بیٹا مجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ایسے ہی میں بھی اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنے اور کسی بیٹے کو، سگے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں یا نہ جاؤں، میں اپنے اس بھتیجے کو ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ ان کو اتنے مہینے میری جدائی کا جو زخم ہے وہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا کہ اتنے مہینے یہ صبر کرتے رہیں کہ چچا کب واپس آئیں گے، تو میں ان کو ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں۔ ساتھ لے لیا نبی پاک علیہ السلام کو۔ بہت بڑا قافلہ تھا، تھوڑے سے لوگ نہیں تھے۔ جب تجارتی قافلہ جاتا تو ہر بندے کی کوشش ہوتی کہ اگر اس کے پاس 100 درہم بھی موجود ہے تو وہ 100 کی ہی کوئی چیز خرید لے، آگے جا کر بیچے گا تو 150 کی بن جائے گی، پھر 150 ملے گا تو پھر اس 150 کی کوئی چیز خرید لے گا، وہ پھر آگے جا کے 250-300 کی بک جائے گی۔ تو گھر سے 100 لے کر نکلنے والا بندہ جب واپس آتا تو 1000 اس نے منافع بھی کمایا ہوتا اور رستے میں اس کے اخراجات بھی سارے ہوئے ہوتے تھے، پھر بھی 1000 روپیہ اس نے 1000 درہم اس نے بچایا ہوتا۔ تو کافی لوگ اس قافلے میں شامل ہوئے اور قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف جب گیا تو وہاں پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ، کچھ لوگ اس کو بصرہ پڑھتے ہیں۔ بصرہ اصل میں عراق کا شہر ہے اور بصرہ یہ بڑی صدیوں سے بر صغیر پاک و ہند کا اور عرب کی سرزمین کو ملانے کا ایک بندرگاہ ہے کہ وہاں سے چیزیں آنے جانے میں یہ عراق کی بندرگاہ بصرہ اس کا بڑا نام ہے، لیکن یہ بصرہ اور ہے، یہ بصرہ شہر تھا۔ لوگ غلط فہمی کے اندر اس کو بصرہ پڑھ دیتے ہیں۔ بصرہ شہر تھا، وہاں پر ایک عبادت گاہ تھی جس کے اندر ایک راہب تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ۔ اتنا بڑا عالم تھا کہ قرآن تو اس وقت ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے 3 کتابیں تھیں، تورات، زبور اور انجیل۔ وہ ان تینوں کتابوں کا عالم تھا اور اس کے علاوہ کئی صحیفے جو انبیاء کرام پر نازل ہوئے، کئی صحیفوں کا بھی وہ عالم تھا۔ تو عبادت گزار اتنا تھا کہ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے 3 ہستیاں تھیں جو عبادت میں بڑا نام رکھتی تھیں۔ ان میں پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام تھے، دوسرے نمبر پر بحیرہ تھا۔ اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے، قریب سے کوئی بادشاہ بھی گزر جائے، قریب سے کوئی بڑے سے بڑا نیک بندہ بھی گزر جائے، اس نے اتنی زحمت ہی نہیں کرنی کہ وہ عبادت چھوڑے اور جا کر اس سے سلام دعا کر لے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی سیاست دان گزرتا ہے تو ہمارا دل ہوتا ہے ذرا جا کے نال فوٹو کھچوا لویے، انہوں فریم کروا کے اپنی بیٹھک چلاواں، دلوں کا کھندے بڑی سلام دعا دی۔ تو اتنا عبادت گزار تھا بحیرہ کہ اس نے کبھی کسی سے ملاقات کرنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام اپنے اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ اپنے اس عبادت گاہ کی چھت پر کھڑا ہوا، قافلے کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے قافلے کو دیکھا فوراً نیچے آیا اور اپنے جو ساتھی تھے ان کو کہا ان کی تعداد کرو کتنے لوگ ہیں اور ان کے کھانے کا بندوبست کرو اور اچھا کھانا پکاؤ۔ اب سوچیں ایک بندہ کبھی کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملتا اور ایک طرف سے 300-400 بندے کا قافلہ آ رہا ہے
اور وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے ان 300-400 بندے کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ تو بڑی عجیب بات تھی کہ اس نے تو کبھی کسی سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کیا، اتنی عبادت کرتا ہے اور عالم بھی اتنا ہے کہ تینوں کتابوں کا عالم ہے، اتنا علم ہے، اتنی عبادت رکھنے والا بندہ ہے۔ آج اسے کیا ہو گیا کہ یہ اس قافلے کے لیے اتنی زحمت کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ جب وہ قافلہ اس جگہ پہ آ کے رکا جہاں وہ ہر دفعہ رکا کرتا تھا، وہاں پہ ایک پڑاؤ کا مقام تھا، تو جب بھی عرب جاتے تھے، مکہ شریف سے نکلتے تھے، شام کی طرف جاتے تھے، تو اس جگہ پہ وہ پڑاؤ کرتے تھے اور ہمیشہ وہاں پڑاؤ کرتے تھے، لیکن بحیرہ نے کبھی سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ لیکن آج کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ اپنی سواریوں سے اترتے ہیں تو بحیرہ جاتا ہے اور جا کر ان کو کہتا ہے کہ تم سب میرے مہمان ہو، میں تمہارے لیے کھانا پکا رہا ہوں، تم سب نے آ کے کھانا کھانا ہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے آج اسے کیا ہو گیا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ بحیرہ جب اس قافلے کے پاس گیا تو جا کر کسی اور سے پہلے بات نہیں کی، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ جا کے بات کی، کسی اور کے پاس پہلے نہیں گیا۔ اور عربوں کو برا لگا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس گیا، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، ان کے پاس پہلے کیوں چلا گیا۔ بہرحال اس نے کھانا پکایا۔ جب وہ سارے کھانا کھانے گئے تو سردار جو تھے وہ بول اٹھے، کہنے لگے بحیرہ راہب، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ بڑے عالم ہیں اور بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن کبھی آپ نے ہم سے سلام لینا گوارا نہیں کیا، آج ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اگر آج اس لیے عزت ہو رہی ہے کہ ہم مکہ کی سرزمین سے آئے ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے، تو ہم تو پہلے بھی وہاں سے آتے ہیں۔ اگر آج اس لیے اتنی خدمت ہو رہی ہے کہ ہم وہ ہیں جو خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، ہمارا بچہ خانہ کعبہ کی خدمت کرتا ہے، کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، کوئی وہاں جھاڑو دیتا ہے، اور ہم خادمین خانہ کعبہ ہیں، تو ہم تو پہلے بھی وہی خادمین خانہ کعبہ تھے، آج نہیں بنے، آج اتنی عزت کیوں ہے، آج اتنا پروٹوکول کیوں ہے؟ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے تو کبھی تم سے سلام بھی نہیں لیا، آج اگر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر بحیرہ راہب کہنے لگا، یہ چہرہ ایک نبی کا چہرہ ہے اور یہ آنکھ ایک نبی کی آنکھ ہے، یہ چہرہ ایک نبی کا چہرہ ہے، یہ ساری عزت، یہ سارا پروٹوکول اس کے لیے ہے، اس کے سوا میں نے تمہیں کوئی سلام دعا نہیں تھی کرنی، میں نے پہلے معمول کی طرح ہی رہنا تھا، لیکن میں ان کی وجہ سے تمہاری اتنی عزت کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے، تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنی عبادت گاہ کی چھت پہ کھڑا تھا، دور سے تمہارا قافلہ آیا اور میں نے اچانک کیا دیکھا کہ سارے کے سارے درخت جھک کر اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، سارے کے سارے درخت اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں، اور میں چونکہ پہلی تمام کتابیں تینوں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ درخت کس کو سجدہ کرتے ہیں۔ درخت اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، وہ صرف نبی کو عزت کا سجدہ کرتے ہیں، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا سخت گرمی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا پورے کا پورا قافلہ دھوپ کے اندر تھا، اس بچے کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، اس بچے کے اوپر چھاؤں تھی، اس بچے کے اوپر دھوپ نہیں تھی، باقی سارے کا سارا قافلہ دھوپ کے اندر تھا۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت بھی بڑی کمال کی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب وہ سارے کھانا کھانے آ گئے تو نبی پاک علیہ السلام ان میں موجود نہیں تھے، تو بحیرہ نے کہا سارے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سارے آ گئے۔ بحیرہ نے دیکھا، اب جس کے لیے اس نے انتظام کیا تھا وہ چہرہ بدحا نظر نہ آیا، اس نے کہا نہیں تم سارے نہیں آئے، کوئی کم ہے تم میں۔ تو پھر ایک بندہ بولا وہ چھوٹا سا بچہ ہے ایک، اس کو ہم نے باہر سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو اس کے علاوہ باقی ہم بڑے سارے آئے ہوئے ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا مجھے اس خدا کی قسم جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں نے تو اس بچے کے لیے تمہاری میزبانی کی ہے، آج میں نے کھانا اس بچے کے لیے تمہارا پکایا ہے، ورنہ میں نے تو کبھی تم سے پہلے سلام بھی نہیں لیا تھا، جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آئیں گے تو کھانا ملے گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام آئے پھر بحیرہ نے کھانا کھانے کا حکم دیا، اب کھانا کھا سکتے ہو۔ تو بڑا وہ ایک ایمان افروز واقعہ جس کی مختلف روایات ہیں، تو میں جو ہے وہ ساری روایات نہیں بیان کر رہا، کچھ جو ہے وہ مختلف احادیث کو جوڑ کر اس واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب کھانا کھا چکے، اب بحیرہ راہب جناب ابو طالب کے پاس گیا اور ان کو بلکہ اس نے پوچھا اس بچے کا والد کون ہے؟
جناب ابو طالب نے کہا میں اس کا والد ہوں۔ اب بندے کے پاس علم بڑا تھا، نشانیاں ساری پڑی ہوئی تھیں، تو اس نے کہا نہیں، ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے، ان کے والد زندہ نہیں ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا ہاں میں ان کا چچا ہوں، ان کے والد دنیا سے جا چکے ہیں۔ بحیرہ کے دل میں اور پک ہو گیا کہ یہی اللہ کے نبی ہیں۔ پھر بحیرہ نے کہا، نبی پاک علیہ السلام سے بات کرنے لگا۔ اب ذرا انداز دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام کی جرت دیکھنا، آپ علیہ السلام کی بہادری دیکھنا کہ مکہ سے چل کر جن 300-400 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جس قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بت پرست ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حبل اور لات اور عزا اور منات، یہ ان کے بڑے بت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اب ان کے سامنے بحیرہ نے کھانا کھا لینے کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ کو لات اور عزا کی قسم آپ نے سچ سچ بتانا ہے۔ اب خود تو وہ بت پرست نہیں تھے، بحیرہ راہب تو آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ تو بت پرست نہیں تھے، لیکن چونکہ جن کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام گئے تھے وہ مکہ والے بت پرست تھے، تو چونکہ وہ قسم یہی اٹھایا کرتے تھے لات اور عزا کی قسم، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیرہ راہب نے کہا آپ کو لات اور عزا کی قسم جو میں نے آپ سے پوچھنا ہے آپ نے سچ بتانا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام 12 سال کی عمر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ 300-400 لوگ موجود ہیں جو بت پرست ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، گویا کہا کہ پہلا سوال تو سدھا کر لینا۔ سرکار علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی قسم، کس کی قسم جی بولیں سارے؟ اس نے کہا تھا لات اور عزا کی قسم آپ نے سچ بتانا ہے جو میں نے پوچھنا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اللہ کی قسم دنیا میں مجھے بڑی چیزوں سے نفرت ہے، بڑی چیزیں ہیں جو مجھے ناپسند ہیں، ان سب چیزوں میں جو سب سے بری لگتی ہیں وہ لات اور عزا مجھے برے لگتے ہیں۔ اگر مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو ان کی قسمیں نہ اٹھاؤ، میرے اللہ کی قسم اٹھا کے بات کرو، میرے اللہ کی قسم اٹھاؤ اور مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ بحیرہ کا اور ایمان مضبوط ہو گیا کہ یہی ہے کہ بچپن میں بھی بتوں کی قسم نہیں اٹھا رہے، اور میں نے تو پچھلے جمعہ بتایا تھا بتوں کی قسم کیسے اٹھاتے۔ میرے حضور نے تو 40 سال گوشت نہیں کھایا تھا کہ بتوں کے نام پہ ذبح ہوتا تھا، تو میں بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت میں کیوں کھاؤں؟ جو گوشت نہیں کھاتے وہ قسم کیسے اٹھائیں گے؟ جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم مجھے دنیا کے اندر جس چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے ان میں سب سے بڑی جو چیزیں ہیں وہ لات اور عزا ہیں، ان سے سب سے زیادہ نفرت ہے، قسم اٹھانی ہے تو میرے اللہ کی قسم اٹھاؤ اور پھر مجھ سے پوچھو۔ تو بحیرہ راہب کا دل خوشی سے مہک اٹھا، کہا اللہ کی قسم میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو آپ سے پوچھوں گا آپ نے مجھے صحیح صحیح بتانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اب یہاں پر اگر ایمانداری سے سوچیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ امی تھے بے شک، لیکن امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے کچھ نہیں تھے۔ امی کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں میرے نبی پاک علیہ السلام کا کوئی استاد نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ خود سکھا کے بھیجا تھا، دنیا میں کوئی استاد نہیں تھا۔ اور اس حدیث پاک کو پڑھیں، وہ بحیرہ جس نے زبور پوری پڑھی ہوئی تھی، انجیل پوری پڑھی ہوئی تھی، تورات پوری پڑھی ہوئی تھی، تینوں کتابوں کا عالم، آپ سے سوالات شروع کر دیے۔ سوال پوچھا آپ سے کہ جنت کیا ہے، حضور نے جواب دیا۔ پوچھا زمین کی حقیقت کیا ہے، پھر جواب دے دیا۔ پھر پوچھا عرش کیا ہے، جواب دے دیا۔ روح کیا ہے، جواب دے دیا۔ جتنے سوالات کرتا رہا میرے نبی پاک علیہ السلام جواب دیتے رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ سوالات کرنے کے بعد بحیرہ راہب سوچ میں پڑ گیا، اب آگے کون سا سوال کروں؟ اب مطلب کیا ہے، وہ بندہ جو 3 آسمانی کتابوں کا عالم ہے اور ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام ہیں جن کی عمر ابھی 12 سال ہے اور جن پر ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا، وہ 3 آسمانی کتابوں کا عالم سوالات کر کر کے تھک گیا ہے، میرے حضور کا علم ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ تو جن کا بچپن میں علم یہ ہو ان کا اعلان نبوت کے بعد علم کتنا ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام سے اس نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی قمیض ہٹانے کا مطالبہ کیا کہ اپنی قمیض ہٹائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک کمر دیکھنے کا مطالبہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر دکھا دی تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک کمر کے اوپر کندھوں کے درمیان سیب نما مہر نبوت تھی، جو اس نے دیکھا تو فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔
ابھی حضور کی عمر 12 سال ہے، اس وقت وہ بندہ آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اور اس قدر پر یقین تھا کہ جناب ابو طالب کو کہنے لگا ان کو آگے نہ لے کر جانا، یہودی ان کے بڑے دشمن ہیں اور عیسائی بھی ان سے جو ہے وہ نفرت کریں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جو نبوت کا اعلان کرے گا تو نبوت بنی اسرائیل سے نکل جائے گی، تو لہٰذا ان کو واپس لے جاؤ۔ جناب ابو طالب نے پھر واپس ان کو مکہ پاک میں بھیج دیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا وہ 12 سال کی عمر کا واقعہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام چل رہے تھے، آپ کے سامنے درخت سجدہ کر رہے تھے اور آپ کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔